السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف پروفائل. اور پروفائل کے آج کے ایپیسوڈ کے جو ہمارے خاص مہمان اور پروفیشنل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے ایکسپیرینس کی ہم بات کریں تو ٹائم شارٹ ہو جائے گا. اور ماشاءاللہ 30+ ایئر کا ایکسپیرینس ہے ایکیڈیمکس میں. HOD ہیں یہ مینجمنٹ اینڈ سوشل سائنسز ڈپارٹمنٹ ایٹ عباسین یونیورسٹی، ڈاکٹر جمشید خٹک صاحب. جمشید صاحب، فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنے بزی اسکیجول میں سے اس انٹرویو کے لیے ٹائم نکالا، ہمیں جوائن کیا. تھینک یو ویری مچ ذیشان صاحب کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں اور آپ نے جو سمجھا کہ ہمارے تجربے سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے. ایپیسوڈ کا سٹارٹ کرتے ہیں، سٹارٹ فرام دا سٹارٹ. ہمارے ویورس کو بیک گراؤنڈ، اپنی چائلڈہڈ میموریز، ٹین ایج میموریز، پروڈکٹیو ہیبٹس جو ٹین ایج کے آپ ساتھ لے کر چل رہے ہیں ہمارے ویورس کے لیے. رائٹ، میں اس میں پرائڈ فیل کرتا ہوں کہ میں ارلی ایجوکیشن جو میری ہے وہ ٹاٹسن، لوگ تو ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، ہم ٹاٹسن اسکول کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے ٹاٹوں پہ، بلکہ ارلی جو ایجوکیشن ہے پرائمری اسکول تھا اس میں تو ٹاٹ بھی نہیں تھا، ہم زمین پر بیٹھ کے الحمدللہ یہاں تک پہنچے ہیں. اس کے علاوہ یہ تھا کہ جی ہمارے زمانے میں ہم لوگ انجینئرز بھی تھے اور ہم لوگ جو ہے وہ مینوفیکچرر بھی تھے اور ہم لوگ انٹرپرینیور بھی تھے. تو ہم نے بہت ساری جو ایک ایٹریبیوٹ ہونے چاہیے ایک بزنس مین کے اندر، ایک مارکیٹیر کے اندر، تو وہ ہم نے چائلڈہڈ میں بہت ساری چیزیں سیکھ لی تھی. جس طرح سے وہ ایک جنرل کا انٹرویو ہوا تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں، اور اس نے کوئی مارکا جیتا تھا تو اس نے جواب دیا تھا، اس نے کسی جو جرنلسٹ تھا اس نے پوچھا اس سے کہ بھئی آپ نے بڑا مارکا جیتا ہے. اس نے کہا نہیں جی، یہ مارکا تو میں نے اس سے پہلے اپنے جو اسکول اس کا نام لیا کہ جی اسکول کے جو پلے گراؤنڈس تھے اس میں جیت چکا تھا. جی، تو اس طرح سے بہت ساری جو ایٹریبیوٹس ہیں اور بہت ساری جو ہماری لرننگ ہے اور پریکٹیکل لرننگ ہے وہ ہماری چائلڈہڈ میں ہمیں اللہ نے بڑی اپرچونیٹی دی. مثلاً ہم گلی ڈنڈا دونوں چیزیں خود بناتے تھے، اور مثلاً ہم اپنے کھلونے جو ہے وہ مٹی سے خود بناتے تھے، اور اسی مختلف وہ استعمال ہوتی تھی. تو وہ سارے ٹولز شکار والے بھی ہم خود بناتے تھے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم نے اپنے چائلڈہڈ بڑا بھرپور گزارا ہے اور ہم نے بہت کچھ اس چائلڈہڈ سے سیکھا ہے. یہاں تک کہ ہم انٹرپرینور بھی رہے کہ جی بالکل ارلی ایج میں ہمیں ہمارے والدین اپنے جو پروڈیوسز ہمارے فارم کے ہوتے تھے وہ فارم کے پروڈیوسز ہمارے حوالے کر لیتے تھے، اور ہم قریب کے ہماری ایک ٹاؤن تھا اس کا ایک جو بازار تھا اس میں جا کے وہ بیچتے تھے. تو اس لحاظ سے ہمیں ارلی چائلڈہڈ میں بہت زیادہ ایکسپوزر ملا اور ہمارے والدین نے ہمیں ٹرین کیا بہت ساری چیزوں کے لیے. سو پرائڈ ان دیٹ ایکسپیرینس. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جی اسکول، ہائی اسکول بھی وہاں اپنے علاقے سے تقریباً ہم پیدل چلتے تھے. روزانہ 1-1.5 کلومیٹر کا فاصلہ تھا اسکول کا، اور واپسی پہ بھی ہم پیدل آتے تھے. اور اس کے بعد پھر میں ایئر فورس میں چلا گیا میٹرک کے بعد، PF کالج سرگودا چلا گیا، اور اس میں دوبارہ مجھے واپس آنا پڑا. اور پھر میں نے FSC کیا، اور FSC کے بعد پھر BSc میں جب گیا تو میں نے دوبارہ ایئر فورس جوائن کیا. اور ایئر فورس جوائن کرنے کے پھر میں اس میں گراؤنڈ ہو گیا تھا فلائنگ کے ایپٹیچیوڈ کے، لیک آف ایپٹیچیوڈ کی بنیاد پہ. تو وہ بھی ایک اللہ نے بڑی سمجھ لو کہ جی ایک اپرچونیٹی دی کہ جی گراؤنڈ سے لے کے ایئر تک ہم نے ہر قسم کے کلاس روم سچویشن جو ہے وہ زندگی میں دیکھی ہے، اور ہر قسم کے بڑے یعنی گراؤنڈ پہ زمین پہ بیٹھ کے جو انسٹیٹیوشن تھا وہاں سے لے کے ایک جہاز کے اندر جو انسٹیٹیوشن تھا اس تک اللہ نے پہنچایا. تو بہت ساری لرننگ ہوئی ہے اور بڑی ڈائیورس ایکسپیرینسز ہیں، اور الحمدللہ اس ڈائیورس ایکسپیرینسز کا جہاں ہماری ذات کو فائدہ ہو رہا ہے وہاں ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور جو ہمارے ساتھ کام کرنے والے ہیں، فیکلٹی ممبرز ہیں، ان سب کو اس کا بڑا ایڈوانٹیج مل رہا ہے، اور ہم اپنے ایکسپیرینسز ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اس کے بعد پھر میرا MBA جو ہے وہ قائد اعظم یونیورسٹی سے ہے مارکیٹنگ میں. MS مینجمنٹ سائنسز محمد علی جناح یونیورسٹی سے، اور PhD مارکیٹنگ کے اسپیشلائزیشن کے ساتھ جو ہے کیپٹل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے. اس کے علاوہ بہت سارے انٹرنیشنل سرٹیفیکیشنز ہیں اور انٹرنیشنل ٹریننگز ہیں، اور یہ سب کے سب جو ہے اس کا میں سمجھتا ہوں کہ جی دیٹ ہیو ناٹ اونلی ایڈڈ ویلیو ٹو مائی پروفائل، rather it is continuously making addition to the value of our
اسٹوڈنٹس ہمارے طالب علموں کے اور ہمارے فیکلٹی ہمارے ساتھ کام کرنے والے سب لوگوں کی جو زندگی ہے اس کے اندر وہ ویلیو ایڈیشن کرتے جاتے ہیں. بالکل سر, جو آپ نے ماشاء اللہ اپنی پروفائل کے بارے میں بتایا ہے تو یہ ڈیل پروفائل ہے اور ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے اس میں. ایک کی ایئر آف ایکسپرٹیز کی طرف آتے ہیں آپ کا مارکیٹنگ اینڈ مینجمنٹ سائنسز. جی, واٹ از مارکیٹنگ 4.0؟ So marketing 4.0 is the discussion about the use of technology in marketing and the use of analytical tools of the modern age in marketing. In very simple words. ٹھیک ہے, یہ marketing 4.0 ہے بیسیکلی. سر مارکیٹنگ 4.0 کیا کیا چیلنجز فیس ہو رہے ہیں ابھی اس, اگر ہم ٹیکنالوجیز کی بات کریں یہ کامن ہے ابھی, لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, ریسرچ ہو رہی ہے, تو ابھی کیا چیلنجز ابھی آ رہے ہیں؟ دیکھیں ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے نا. جی جی. تو ٹرانسفارمیشن اسٹیج میں فیلیئرز بھی ہوتی ہیں, جیسے 2000 میں اسپیشلی 2002 اس ٹائم پہ جب بہت سارے لوگ ایک دم ببل بسٹ ہوا انٹرنیٹ کا, تو بہت سارے اسٹارٹ اپ ایسے آ گئے یا ایگزسٹنگ بزنس ادھر چلے گئے. لیکن چونکہ وہاں اس فیلڈ میں ہم نے کس طرح سے پرفارم کرنا ہے, وہ چونکہ پرفارمنس یا وہاں پہ کس طرح سے ہم نے اسٹریٹجیز بنانی ہے, جی جی, وہ اس طرح سے نہیں تھا. تو بہت سارے فیلیئرس تھے, بہت سارے لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ جگہ ہے ہی نہیں مارکیٹنگ کی. حالانکہ اٹ واز ناٹ بیکاز آف دیٹ, اٹ واز آل بیکاز کہ جی وہاں کے جو ڈائنامکس وہ ڈفرینٹ تھے, ان ڈائنامکس کو سمجھا نہیں گیا. وہی کنونشنل جو پرنسپلس تھے ان کو وہاں اپلائی کرنے کی کوشش کی گئی. بالکل اس طرح. اچھا جمشید صاحب, جو کنونشنل مارکیٹنگ میں آلریڈی پروفیشنلس کام کر رہے ہیں تو وہ کیسے مارکیٹنگ 4.0 کو انہانس کر سکتے ہیں, اس میں کیسے جگہ بنا سکتے ہیں اس کو, مطلب مارکیٹنگ 4.0 ان کے لیے کس طرح ثابت ہو سکتی ہے, پلس اسٹوڈنٹس کو کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے اس کو؟ دیکھیں جو پروفیشنل آلریڈی کام کر رہے ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی ان کو ٹیکنالوجی کے لٹریسی کی طرف جانا چاہیے. ٹھیک ہے. ان کو ڈیٹا انالیٹکس کی لٹریسی کی طرف جانا چاہیے. جو اسٹوڈنٹس ہیں ان اسٹوڈنٹس کا جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جی جو کلاس روم ہے اب یہ صرف ڈسکشن تک محدود نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ جی وہ لرننگ بائی ڈوئنگ ہونا چاہیے, اور جو لرننگ بائی ڈوئنگ میں جو ڈوئنگ پارٹ ہے اس پارٹ کے اندر ہمیں ٹیکنالوجی کو بالکل مرج کرنا چاہیے. جی, کہ جو وہ کام جو کریں وہ ٹیکنالوجی کے اوپر کریں. ٹھیک ہے. اگر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی کلاس چل رہی ہے تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی کلاس شروع ہوئی کسی آرگنائزیشن کے ویب سائٹ سے ہونی چاہیے, وہ انسٹاگرام سے شروع ہونی چاہیے, وہ مختلف قسم کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے, وہاں سے اسٹوڈنٹ بھی اوپن کریں, ٹیچر بھی اوپن کریں, وہاں سے سارا کام چلنا چاہیے. سر مارکیٹنگ بک میں بھی جو کیس اسٹڈیز ہیں وہ بھی ٹریڈیشنل اور پرانی ہو چکی ہیں, ابھی اس میں بھی یہ ڈیجیٹل کیس اسٹڈیز آنی چاہیے جو ٹیکنالوجی کے ساتھ جن کا لنک ہے. لیکن اگر میں بیسک آف مارکیٹنگ کے کنسیپٹ کو اگر سر آپ سے میں پوچھوں کہ آپ آسان الفاظ میں اگر بتائیں کہ مارکیٹنگ ہے کیا؟ ٹیکنیکل اس میں جائیں تو ٹیکنیکل میں یہ ہے کہ جی یہ ایک پروسیس ہے, جو ایک فنکشن بھی ہے ایک آرگنائزیشن کا, اور اس میں بنیادی طور پہ ہم جو ہے اگر صحیح مارکیٹنگ کانسیپٹ, اگرچہ بہت سارے مختلف قسم کے کانسیپٹ کے ساتھ دنیا میں یہ بات چل رہی ہے, لیکن اگر پراپر مارکیٹنگ کانسیپٹ کو سامنے رکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ جی آپ نے پہلے نیڈ آئیڈینٹیفائی کرنی ہے. بالکل. آپ نے اپنے ٹارگٹ مارکیٹ کو معلوم کرنا ہے, کیونکہ آپ سب قسم کے نیڈس کو اور سب قسم کے خواہشات کو, انسان کی بے شمار خواہشات اور ضروریات ہیں, وہ سب کو ایڈریس نہیں کیا جا سکتا. تو لہٰذا آپ کو اپنے ٹارگٹ مارکیٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ان کی جو نیڈ ہے اس کو پراپر طریقے سے سمجھنے کے بعد اس نیڈ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے آپ نے ایک ویلیو کریٹ کرنی ہوتی ہے, اور ان ریٹرن آپ نے ویلیو کیپچر کرنی ہوتی ہے, کیونکہ اٹ آل آپ نے ایک آرگنائزیشن چلانا ہوتا ہے. وہ آرگنائزیشن بغیر ارننگ کے تو نہیں چل سکتے. بالکل. اس کے جو خرچے ہیں, پلس یہ ہے کہ جو ایک موٹیویشن ہے, جو امپلائی وہاں کام کر رہے ہیں, جو اونر ہے, اس کے لیے بھی وہ ہونا چاہیے. تو یہ اصل میں اٹس لائک, اگر ویری پھر اس ٹیکنیکل اس کو بھی ہم کوئی سمپل 2 ورڈز میں بتانا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ اٹس لائک کریٹنگ ویلیو فار دا کسٹمر اینڈ ڈیلیورنگ ویلیو ٹو سیٹسفائی نیڈز اینڈ وانٹس. اچھا سر, جس طرح ابھی آپ نے بات کی کہ کسٹمر کی نیڈ کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, تو بہت سارے ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ہوں گے, ریسرچ کے تحت ہمیں پتہ چل سکے گا کہ یار اس ایریے میں یہ چیز
نیڈی ہے اور یہاں پر ہم یہ چیز اگر لائیں تو ان کی نیڈ فلفل ہو سکتی ہے. تو آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق ون آف دا بیسٹ ٹیکنیک کیا ہے کسٹمر کی نیڈ انالیسس کرنے کی؟ واقعی بہت سارے ٹیکنیکس ہیں اور کوئی ایک ون بیسٹ ٹیکنیک کسی کو نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے, لیکن اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم کون سی زیادہ فروٹفل ہے, رزلٹ اورینٹیڈ ہے؟ دیکھیں جیسے فوکس گروپ کا سب سے زیادہ جو ٹیکنیک جس پہ ہم جاتے ہیں تو فوکس گروپ ایک سب سے زیادہ بہتر ٹیکنیک ہے جس میں اسی ٹارگٹ مارکیٹ سے یا اس پرٹیکولر پروفیشن سے, جیسے مثلا ڈاکٹرز ہیں یا انجینئرز ہیں یا اس سے ریلیٹڈ پروڈکٹ ہے, تو ان لوگوں کی ایک فوکس گروپ بنا کے پھر اس کے بعد ان کے درمیان ایک ڈسکشن کرا کے اس ڈسکشن کے اندر سے ہم ایکسٹریکٹ کرتے ہیں کہ جی پراپرلی وہ کس قسم کی چیز جو ہے ان کے اس جو نیڈ ہے اس کو سیٹسفائی کر سکتی ہے. باقی یہ ہے کہ جیسے مثلا ایک کنجوائنٹ انالیسس بھی ہے کہ جب آپ اس کے بعد اگلے اسٹیپ پہ جا سکتے ہیں کہ جی آپ نے مختلف فیچرز جو ہیں اس پروڈکٹ کے معلوم کر لی کہ اس پروڈکٹ کے یہ فیچر ہونے چاہیے, پر آپ نے ان فیچرز کے اوپر کئی پروڈکٹس بنا لیے کہ جی اس میں یہ فیچر ایسا ہو, اس میں یہ ایسا ہو, کیونکہ ہر فیچر کے ڈفرینٹ لیول ہو سکتے ہیں, اور وہ آپ نے کارڈز بنا لیے, وہ کارڈز آپ نے دے دیے کہ جی یہ ایک پروڈکٹ مثلا 12 ایک ہی پروڈکٹ کے 12 قسم کے ورژن آپ نے بنا لیے اور وہ آپ نے دے دیے. پھر اس طرح کے آپ نے ایک سلیکٹ کیا گروپ کو اور اس گروپ کو دے دیا, اور وہ اس گروپ جو ہے اس نے اس کو سارٹ کیا اکارڈنگ ٹو دیئر پریورٹی کہ جی میرے حساب سے فرسٹ نمبر پہ یہ ہونا چاہیے, سیکنڈ پہ یہ ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر اس کا ایک انالیسس ہوتا ہے, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی کس قسم کے جو ہے اس میں کون سے والے جو ایک ہم نے پروڈکٹ بنایا ہے اس میں کون سا والا سب سے زیادہ یا کس قسم کا فیچر جو ہے اس کے اوپر زیادہ لوگ جو ہے وہ فوکس کر رہے ہیں, تو اس کے بیس پہ پھر پروڈکٹ بنایا جاتا ہے. بالکل اس طرح سے پوچھتا ہوں کہ ٹریڈیشنل مارکیٹنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو آج کل بہت ان ہے. ٹریڈیشنل مارکیٹنگ اگر ہم گاؤں میں بھی جائیں تو کوئی بھی برانڈ ہے کسی بھی, وہ انہوں نے دیواروں کے اوپر بھی پینٹ کیا ہوتا ہے اپنے برانڈ کا لوگو, یا اس لیول کی مارکیٹنگ ہوئی تھی, اخبار میں ان کے برانڈ کا لوگو آ گئے, یہ ایڈ چل رہا ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں یہ ہے کہ ود ان سیکنڈز ود ان منٹس ہم تھاؤزنڈ آف پیپل تک ریچ جا سکتی ہے, اس کی ایک ایڈ انہوں نے لگایا. تو سر آپ کیا کہتے ہیں کہ ٹریڈیشنل مارکیٹنگ بہت کم ہو گئی ہے یا ابھی بھی اس کی ویلیو ہے, یا یہ جو اتھینٹک کون سی مارکیٹنگ ہے, ٹریڈیشنل یا ڈیجیٹل, دونوں میں پاورفل کون سی مارکیٹنگ؟ دیکھیں ہم رہ رہے ہیں فزیکل ورلڈ میں, ٹھیک ہے, فزیکلی, لیکن یہ ہے کہ جی ہم مینٹلی شفٹ ہو چکے ہیں اسپیس میں. اب اسپیس میں ہم اس لیے شفٹ ہو گئے ہیں کہ جی ٹیکنالوجی آ گئی ہے اور اس ٹیکنالوجی نے کنونشنل مارکیٹنگ کو کہ بہت سارے ٹولز اور ٹیکنیکس جو ہے اس کو چیلنج کر دیا, اور اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ جی لوگ بھی بہت زیادہ بزی ہو گئے ہیں. اب ٹائم پاورٹی کا ایشو آ گیا کہ جی مثلا پروفیشنل لوگ جتنے ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, اسٹوڈنٹ کے پاس بھی ٹائم نہیں رہا, ہر قسم کے لوگوں کے پاس ٹائم پاورٹی کا ایشو آ گیا. اب اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اسپیس میں اس لیے جا رہے ہیں کہ جس اسپیس میں انسٹنٹ ٹائم کے اندر اور فوری طور پہ وہ اپنا پروڈکٹ بھی ڈھونڈ سکتے ہیں, وہ پروڈکٹ آرڈر کر سکتے ہیں, وہ پروڈکٹ آپ کے ڈور اسٹیپ پہ آ جاتا ہے. یہاں تک کہ اب تو ڈرونز یوز ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ جی وہ ڈرونز جو ہے وہ آ کے آپ کے اس کے اوپر ڈیلیور کرتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ جی کنونشنل مارکیٹنگ کو اگر ہم یہ سمجھیں کہ جی فوری طور پہ ختم تو نہیں کیا جا سکتا کہ دیکھیں ڈسٹریبیوشن ایک فزیکل ایکٹیویٹی ہے, وہ نہیں ہو سکتی انٹل کہ جی آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ پروڈکٹ ہی سافٹ پروڈکٹ ہے, وہ ہارڈ پروڈکٹ نہیں ہے, تو چلو وہ تو شاید ہم اسپیس میں ہی ڈیلیور کر دیں. لیکن یہ ہے کہ جی پروڈکٹ ڈیلیور اسپیس میں نہیں کیا جا سکتا. پھر یہ ہے کہ جی ہمارے کلچر ٹو کلچر ویری کرتا ہے. جیسے بہت سارے کلچر میں جب تک پروڈکٹ فزیکلی لوگ چیک نہ کریں, جیسے کپڑا ہے, ویجیٹیبلز ہیں, فروٹس ہیں, پلس یہ ہے کہ جی ٹرسٹ کا ایلیمنٹ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ آ گیا کہ, اور پلس پیمنٹ کا جو ایشو ہے کہ جی پیمنٹ جو موڈز ہیں اور پیمنٹ کے اندر جو فار ایگزامپل فراڈز ہو رہے ہیں, اور پھر اس کے لیے اس طرح ڈیلیوری کے اندر جو فراڈ ہو رہے ہیں کہ جی آپ نے آرڈر کچھ کیا تھا اور وہاں پہ جو آرڈر ڈیلیور ہوا وہ کچھ اور ہوا. تو ایشوز تو اس کے اندر ہیں, لیکن یہ ہے کہ جی ان اے ویری شارٹ اسپین آف ٹائم ہم میں سے میجورٹی لوگ جو ہیں وہ شفٹ ہو چکے ہوں گے اسپیس پہ,
اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ٹائم پاورٹی ہے, اویلیبلٹی آف ٹیکنالوجی ہے, ایکسیسیبلٹی ہے, انٹرنیٹ کے جو ہے وہ اویلیبلٹی ہے. تو جتنا آپ کے ٹیکنالوجی اویلیبل ہوتی چلی جائے گی, رورل ایریاز میں بھی ہم اب لوگوں کے پاس ٹیکنالوجی آ رہی ہے تو وہاں پر بھی لوگ اس کے اوپر شفٹ ہو رہے ہیں. تو کنونشنل مارکیٹنگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ لائک یہ بھی اس طرح نہیں ہے کہ جی پرنسپلز جو ہیں وہ مارکیٹنگ کی چینج نہیں ہوگی, بیسک اور پرنسپلز جو ہے دوز ول ریمین دا سیم. صرف یہ ہے کہ جی آپ کے جو ٹیکٹکس ہیں وہ جیسے پرائسنگ ہے, جیسے فار ایگزامپل آپ کی پروڈکٹ ہے, جیسے آپ کی ایڈورٹائزنگ ہے, پروموشنز ہیں, اور ڈسٹریبیوشن میں بھی بہت ساری چینجز آ جائیں گی کہ جی مثلا ہر پروڈکٹ کے اندر ایک جو ہے نا RFID چپ لگی ہوگی, وہ ہر پروڈکٹ کا پتہ چلے گا کہ کہاں سے, جیسے آلریڈی دوسرے ملکوں میں ہو رہا ہے. تو یہاں بھی ایسے ہوگا کہ وہ پروڈکٹ اس وقت کہاں ہے, کسی کے گھر میں پڑا ہوا ہے, کہ گوڈاؤن میں پڑا ہوا ہے اور شو روم میں ہے, وہ اس میں ہے, یا فار ایگزامپل کنزیوم ہو کہ وہ ریپر جو ہے وہ گاربیج میں پڑا ہوا. تو کنونشنل اور اس کی ایک میرج جو ہے نا وہ چل رہی ہے, اور لیکن یہ ہے کہ جی کنونشنل مارکیٹنگ جو ہے گریجولی جو ہے نا وہ ڈائلوٹ ہوتا جا رہا ہے اور ختم ہوتا جا رہا ہے, فیز آؤٹ ہوتا جا رہا ہے. تو ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی, ہمیں اپنے فیکلٹی کو بھی, ہمیں اپنے انڈسٹری کے پروفیشنل کو بھی, ہمیں وی ہیو ٹو ٹرین دیم فار دی tech marketing. Now we are no more in the conventional marketing. بالکل. So tech marketing پھر ٹیکنالوجی وہ ٹولس کے اوپر ان کو ٹرین کرنا پڑے گا, اور we are in the age of data. So we have to train them on data as well. کہ جی ہم جب تک, کیونکہ اب جب ہم نے بات کی نیڈ انالیسس کی, تو نیڈ انالیسس اب اس طرح سے نہیں ہوگا جیسے ہم نے بات کی. اب آپ کے پاس جو ہے بہت ہاشم ملین ٹریلینز کا ڈیٹا پڑا ہوا ہے. بالکل. آپ نے وہ ڈیٹا مائننگ سمجھنا ہے کہ ڈیٹا مائننگ کیا ہے, مارکیٹنگ انالیٹکس کو سمجھنا ہوگا کہ مارکیٹنگ انالیٹکس کیا ہے, کس طرح سے میں سمجھ پا رہا ہوں کہ جی میری جو مارکیٹنگ پلانز ہیں, جو میری اسٹریٹجیز ہیں وہ کتنے افیکٹو ہیں, اور مزید اگر اس کے اندر میں نے وہ کرنا ہے تو وی ہیو ٹو گو تھرو دیٹ مارکیٹنگ. تو ہمیں جو مارکیٹر ہے اس ایج کا وہ ٹیک ایکسپرٹ اور وہ ڈیٹا سائنٹسٹ ٹو سم ایکسٹینٹ اس کو ہونا چاہیے, اور اس کو ان اے ویری ڈیپتھ آئی ول سے, ناٹ ڈیٹا سائنٹسٹ میں تو چلو اتنی ڈیپتھ میں بے شک نہ جائے, لیکن ڈیٹا انالیٹکس میں اس کو بڑی ڈیپتھ میں جانا پڑے. جی بالکل. اس میں اچھا جمشید صاحب, پرسنل برانڈنگ, جی یہ برانڈنگ مارکیٹنگ کا ایک پارٹ ہے کہ ہے. تو کچھ بزنس اس طرح کے ہوتے ہیں, اگر ہم سروسز میں بھی دیکھیں کہ ایک جو انڈیویجول یا CEO یا فاؤنڈر ہے وہ مشہور ہوتا ہے تو اسی کی بیس کے اوپر پورا برانڈ ساتھ وہ لے کر چل رہا ہوتا ہے. جی ان کیس اگر وہ اس برانڈ کو چھوڑتا ہے یا وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اور وہ مطلب اس برانڈ کے ساتھ اس کا اگر تعلق نہیں رہتا تو وہ برانڈ فوراً گر جاتا ہے, مطلب کہ اس کی وہ ویلیوز نہیں رہتی. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ پرسنل برانڈنگ کے ساتھ ساتھ کس طرح ہم اپنے پروڈکٹ یا سروس کو بھی برانڈ بنانا چاہیے؟ دیکھیں ویسے تو یہ ہے کہ جی جیسے آپ نے کہا تو انڈیویجولز بھی پروڈکٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہر انڈیویجول اٹ سیلف اللہ نے برانڈ پیدا کیا ہے. ہر بندہ ایک اپنی جگہ پہ برانڈ ہے. کوئی بھی بندہ کسی کے اسپیس کو فل نہیں کر سکتا ٹو دا ایکسٹینٹ کہ جس ایکسٹینٹ پہ وہ فار ایگزامپل تھا, یا اس کے ساتھ جتنی ایفیلیشن لوگوں کی تھی اور لوگ اس سے جتنے ہیپی تھے فار ایگزامپل, وہ تو پاسبل نہیں ہوتا. لیکن یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک اچھی لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو اپنے فیوچر لیڈرشپ ساتھ تیار کر رہی ہوتی ہے. تو اگر وہ برانڈنگ ساتھ ساتھ آنے والے یا اس کے اندر دوسرے لیول کی جو لیڈرشپ ہے اس میں ٹرانسفارم ہوتی جا رہی ہے تو یہ گیپ زیادہ کریٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ جی اگر صرف وہ ایکسکلوسیولی ون مین شو تھا تو اس ون مین شو میں یہ سب سے بڑا جو ہے نا پرابلم ہے کہ جی جیسے ہی وہ ون مین آگے پیچھے جائے گا تو اس کو تو بہتر تو یہی ہے کہ جی برانڈنگ جو ہے وہ کسی پرسنالٹی کی بنیاد پہ کسی سروس کی نہ کی جائے. کسی بھی آرگنائزیشن کی جو برانڈنگ ہے وہ اس آرگنائزیشن کا جو پروڈکٹ ہے یا جو اس کی سروس ہے اس سروس کے فیچرز کی بنیاد پہ اس سروس کی جو برانڈ پرسنالٹی ہے, بالکل ناٹ پرسنالٹی آف دیٹ پرسن, رادر سروس کی اپنی جو پرسنالٹی ہے اور جو برانڈ کی اپنی برانڈ پرسنالٹی ہے اس کے بیس پہ جانا چاہیے. بالکل اس طرح. اچھا جمشید صاحب, آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق بہت ساری کیس اسٹڈیز آپ کے سامنے ہوں گی, لیکن ون آف دا بیسٹ مارکیٹنگ کیس اسٹڈی آپ اگر ہم سے شیئر کرنا چاہیں گے جو
اور تھوڑے سے اس کے بارے میں بتائیں کہ ون آف دا بیسٹ آپ نے اگر کہا ہے تو کیوں کہا ہے, کون کون سے اینگل مارکیٹنگ کے اس میں کور ہو رہے ہیں, اگر ہم سے شیئر کریں کوئی اسٹوری ہے. رائٹ, ایک دم سے تو ذہن میں ایسی بہت سارے اسٹوریز ہم بچوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, لیکن جو زیروکس کی ایک اسٹوری ہے, جی اور بیسیکلی وہ اسٹوری اس نے ریویل کی ہے کوٹلر نے اپنے بک میں, اور وہ اسٹوری ہے اباؤٹ ناٹ انڈرسٹینڈنگ یور انوائرمنٹ, کہ جب آپ انوائرمنٹ از ڈائنامک اینڈ انوائرمنٹ is always changing around you. If you don't scan your environment, like میں نے اور آپ نے اس وقت گرم کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس لیے کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ جی ارد گرد ہمارا انوائرمنٹ چینج ہو گیا. ٹھیک ہے, تو وہ زیروکس کا مجھے بہت اچھا لگا کہ جو زیروکس کی اسٹوری ہے اس کے اندر اسٹوڈنٹس کو بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جی وائی زیروکس فیلڈ, اور ایون وہ پہنچ گیا بالکل بینکرپٹسی پہ, وجہ کیا تھی. تو بنیاد یہ تھی کہ جی انہوں نے دے فیل ٹو انڈرسٹینڈ دیئر انوائرمنٹ. پھر اس کے بعد اس کے اندر مزید یہ باتیں ہیں کہ جی وہ کیا ایسی چیزیں تھیں جو انوائرمنٹ میں چینج ہو رہی تھی اور جس کو انہوں نے یعنی اٹینشن نہیں دی. جی پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جی جب انہوں نے اٹینشن دینا شروع کر دیا تو اس کے بعد وہ کون سی چینجز تھی جو اس آرگنائزیشن کے اندر انہوں نے کی اکارڈنگ ٹو دا چینجز دے ٹک پلیس ان دیئر انوائرمنٹ, اور اس کے بعد وہ کس طرح سے دوبارہ فلیگ شپ میں آ گئے, کیونکہ دیٹ واز دی فلیگ شپ آرگنائزیشن. وہ جو یہ فوٹو کاپی سسٹم ہے اس انٹروڈیوس کرنے والے یہی تھے. ٹھیک ہے, اور یہاں تک کہ جی لوگ امریکہ میں یہ نہیں کہتے تھے کہ مجھے یہ فوٹو کاپی کر کے دے, بلکہ وہ اسی کیس اسٹڈی کے اندر لوگ کا لکھا ہوا ہے کہ جی لوگ کہتے تھے کہ جی مجھے یہ زیروکس کر کے دے. یعنی یہ اتنا زبردست برانڈ بن گیا وہ چیز بالکل صحیح ہے. ہاں جی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک جو بہت ساری کیس اسٹڈیز آئی ہیں اس میں یہ جو کیس اسٹڈی تھی یہ سب سے بیسٹ. باقی تو بہت ساری, چونکہ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس جو آتے ہیں ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ بڑے لانگ ان کے ساتھ کیس اسٹڈی ڈسکس کی جائے. جی تو بہرحال مختلف کیس اسٹڈیز. جی اچھا جمشید صاحب, پروفیشنلس کی اگر ہم بات کریں جو مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں, آپ کے ایکسپیرینس مطابق کرنٹلی آپ کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں لیک ہیں ابھی بھی, یا یہ چیزیں اڈاپٹ کرنی چاہیے, یا جو بھی نیو اس انڈسٹری میں آئے ہیں یا ابھی ماسٹرز میں کمپلیٹ ہوا اور ابھی وہ فیلڈ میں ہیں, تو 4 سے 5 اسٹیپ اگر آپ فریم ورک بتائیں کہ اگر وہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کو جوائن کرتے ہیں, ایڈورٹیزمنٹ کو, برانڈنگ کو, اس اینگل کو, تو یہ 4 سے 5 اسٹیپ پہ وہ کام ضرور کریں. دیکھیں امپلائیبلٹی جو ہے نا, جی اور ڈگری دو مختلف چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, اب جو آپ کا امپلائر ہے وہ شخص کو امپلائیبل سمجھتا ہے جو اس کا جو ٹاسک ہے وہ پرفارم کر سکے. بالکل. ہمارے انسٹیٹیوشنس کے اندر اب ایک پازیٹیو چینج آ رہی ہے کہ جس اسٹوڈنٹس کو اب اسکلس کے اوپر لے کے آ رہے ہیں اور وہ ان کو وہ چیزیں کرائی جا رہی ہیں. پہلے آپ لوگوں کے جو اسٹیج تھا اس میں صرف آپ لوگوں کو کرایا جاتا تھا, پڑھایا جاتا تھا. اب یہ ہے کہ جی کرایا جا رہا ہے. تو اب اس سے یہ ہے کہ جب اس سے جو چینج آئے گی اس میں جو پروفیشنل ہے, پروفیشنل ہم کس کو کہتے ہیں؟ پروفیشنل ہر وہ شخص ہے جو اپنے کام کو جانتا ہے اور انڈیپینڈنٹلی کر سکتا ہے کسی کے سپورٹ کے بغیر. میں اس شخص کو جو بھی اس کا پروفیشن ہے, چاہے وہ ڈاکٹر ہے تو وہ انڈیپینڈنٹلی اپنا وہ میڈیسن سے متعلق ہے تو وہ میڈیسن کا وہ کام کر سکتا ہے. لائر ہے انڈیپینڈنٹلی کر سکتا ہے. ٹیچر ہے وہ انڈیپینڈنٹلی اپنی ٹیچنگ کرتا ہے. تو اب ہمارا المیہ یہ ہے کہ جی ہمارا جو گریجویٹ فارغ ہوتا ہے وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ انڈیپینڈنٹلی وہ کام کر سکے, تو ہم اس کو پروفیشنل نہیں ہے, لہٰذا اس کو پھر ٹریننگ کی ضرورت ہے. اب اس کی ٹریننگس کی بھی مختلف سٹریمز ہیں. ایک سٹریم یہ ہے کہ جی مثلا اگر ایڈورٹائزنگ میں جاتا ہے یا فار ایگزامپل وہ کسی بھی برانڈنگ کے اندر جاتا ہے اور سیلز میں جاتا ہے, مارکیٹنگ میں جاتا ہے, پھر ظاہر اس کے اندر کئی فیلڈز ہیں. وہ جس فیلڈ میں جاتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ جی وہ بائی چانس نہیں ہونا چاہیے, وہ ایک بائی چوائس ہونا چاہیے اینڈ بائی انٹرسٹ ہونا چاہیے کہ جی مجھے اس کام میں دلچسپی ہے. تو کیونکہ دلچسپی جس کام میں ہوتی ہے اس میں بندہ گرو کر لیتا ہے. بالکل. اب وہ جہاں جائے اس میں ایک تو یہ ہے کہ جی اس کو فار ایگزامپل 1 month 2 month 3 months اپ ٹو 1 year ٹریننگز بھی ہیں کہ جی وہ جو آرگنائزیشن ہے, جو انسٹیٹیوشن ہے, اس کو ٹریننگ کرائے. جیسے مثلا ہم نے یہاں پہ فیکلٹی رکھ لی ہے,
اب وہ فیکلٹی اگر ہم صرف انٹرویو کے بیس پہ اور ڈیمانسٹریشن کے بیس پہ کر کے لے لیں گے اور بعد میں ان کو کسی قسم کی فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام میں سے کسی اس میں نہیں گزاریں گے اور ہم ڈائریکٹ اس کو کلاس میں بھیج دیں گے تو بہت سارے ایشوز وہاں آ سکتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو بہت سارے پرابلم ہو سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جی ایک تو یہ ہے کہ جی اس کو اسٹیپ وائز ٹریننگ کیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ جی اس کو OJT جس کو ہم کہتے ہیں آن جاب ٹریننگ کرائی جائے اور اس میں اس کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک میں ڈال کے گریجولی اس کو اوپر لے کے جایا جائے. ویسے سب پالیسی میکنگ کی طرف آتے ہیں. آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق آن دیٹ ٹائم کریکولم میں ایجوکیشن لیول پر کریکولم میں مارکیٹنگ کے سبجیکٹ میں کیا چینجز ہونی چاہیے؟ مارکیٹنگ کے جو کورسز ہیں جی ان کورسز میں جو سب سے اہم چینج ہونی چاہیے جی وہ یہ ہے کہ جی اس کے ساتھ جب تک آپ ٹیکنالوجی کو مرج نہیں کریں گے کہ جی جو مارکیٹنگ کی ٹیکنالوجی ہے وہ مارکیٹنگ کی ٹیکنالوجی اب اس کے اندر جیسے ہمارے ہوتے ہیں 3 کریڈٹ آورس کے کورسز، ٹھیک ہے، یہ اب ہونی چاہیے 3+1 کریڈٹ آورس کے، 1 کریڈٹ آورس فار دا لیب. تو یہ چینج آنا بہت ضروری ہے. اس ایج کی کال آف دا ڈے ہے. اگر ہم نے ٹائملی اس طرح کیا جیسے اب اس میں آ رہے ہیں، جیسے اب ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں BS ان ڈیجیٹل مارکیٹنگ اگلے سال سے، تو اب اس میں ہم ایسے رکھا ہوا ہے کہ جی جو ہم سمجھتے ہیں جیسے فائنینشیل اکاؤنٹنگ ہے تو ناؤ اٹ از ناٹ فائنینشیل اکاؤنٹنگ، دیر آر مینی سافٹ ویئرس جس کے اوپر ہم اب وہ ڈیبٹ کریڈٹ اور وہ بڑے بڑے رجسٹر وہ تو سارے ختم ہو گئے، لیجر وغیرہ، اب تو سارا کام اس پہ ہوتا ہے. تو اس میں 1 آور کی ہم نے 3+1 کریڈٹ آور اس کو رکھا ہے. اسی طرح سے مارکیٹنگ انفارمیشن سسٹم ہے 3+1 کریڈٹ آورس. اسی طرح سوشل میڈیا ہے یا اس طرح کے اور بہت سارے ہیں، سائبر کے حوالے سے ہے تو کنٹینٹ رائٹنگ کے حوالے سے ہے، تو اس میں ہم نے کورسز رکھے ہوئے ہیں وہ 3+1 کریڈٹ آورس کے کہ جی اس میں ایک لیب جو ہے نا 1 آور لیب بھی ہوگی اور اس لیب کے علیحدہ ٹیسٹ اور وہ سارے معاملات. اچھا جمشید صاحب، آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ کچھ برانڈ جس طرح ہوتے ہیں اسٹارٹ اپ اسٹارٹ ہوا ہے اور بہت زیادہ پیسہ انہوں نے مارکیٹنگ پہ لگایا ہے، ہر طرف ہم ان کے ایڈ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ عرصے میں انہوں نے اپنی ورکنگ شٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں، وہ اسٹارٹ اپ اتنا چل نہیں پاتا. تو آپ کی ایکسپیرینس کے مطابق کیا چیز لیگ کر رہی تھی، کیا فلا دیکھ رہے ہیں کہ اتنی مارکیٹنگ کے بعد بھی وہ اسٹارٹ اپ نہیں سکسیزفلی سسٹین کر پاتا؟ دیکھیے میرے نزدیک تو جو پہلا اسٹیپ ہے نا وہیں پہ کوئی فلا ہے اور وہ ہے نیڈ آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ مارکیٹ انالیسس. کہ اگر آپ نے پراپر اپنی جو مارکیٹ ہے اس کے اندر آپ نے ٹارگیٹ مارکیٹ، یعنی دیکھیے مارکیٹنگ مینجمنٹ 2 کویسچنز ہیں بیسیکلی، ٹھیک ہے، ہو ٹو سرو اینڈ ہاؤ ٹو سرو دیم بیسٹ. اب پہلے سوال کا جواب پراپر نہیں آئے گا تو اگلے سوال تو اس کا تو سوال کے جواب کی ضرورت ہی ختم ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جی اس کا سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن آف مارکیٹ انالیسس اور پراپر آئیڈینٹیفیکیشن آف نیڈ آف دیٹ مارکیٹ. پھر یہ ہے کہ جو اس میں بہت سارے انالیسس، کمپیٹیٹر انالیسس بھی ہے اور بہت سارے، جب تک آپ کے انالیسس پراپر، دیکھیے آپ کی اسٹریٹجی بنتی ہے وہ انالیسس کی بیس پہ. تو اگر آپ کے انالیسس پراپر ہیں، سائنٹیفک ہیں، تو پھر تو فیلئر کے چانسز بہت کم ہوں گے. لیکن صرف یہ ایک فیکٹر نہیں ہے. ظاہر ہے جس جگہ پہ آپ بزنس شروع کر رہے ہیں وہاں کی جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، بالکل وہاں کے جو سسٹمز ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں بزنسز کو اور فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، 1 ونڈو آپریشنز ہیں نہیں ہیں اور سنگل ونڈو ہے نہیں ہے، بہت سارے جگہوں سے آپ کو، تو بہت سارے فیکٹرز ہیں جو آپ کو گورنمنٹ کہاں پہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. بالکل، تو یہ بہت سارے فیکٹرز اور بھی ہیں. بالکل اس طرح. اچھا جمشید صاحب، آپ کی ڈیلی روٹین کی طرف آتے ہیں. ہمارے ویورز سے آپ اگر اپنی ڈیلی روٹین شیئر کریں، کون سی آپ کی پروڈکٹیو ہیبٹس ہیں، کس طرح آپ اپنا ٹائم مینیج کرتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. دیکھیے ایک تو ہم ارلی رائزر ہے، فرام دا ویری ارلی ایج ہمیں چونکہ بچپن سے ہی اسے ٹرین کیا گیا ہے، تو ہم ارلی مارننگ رائز کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ظاہر پہلا رابطہ اللہ سے اور تلاوت اور اس کی نماز وغیرہ کی جو روٹین ہے ذکر کی. اس کے بعد جب مسجد میں جاتے ہیں نماز کے لیے تو وہاں پہ بیٹھتے ہیں. نماز کے بعد وہاں پہ درس وغیرہ ہوتا ہے، وہ اٹینڈ کرنے کے بعد میں نکلتا ہوں. تقریباً 1 گھنٹہ میں واک کرتا ہوں اور وہ کافی سپیڈ کے ساتھ میں واک کرتا ہوں. واک کے بعد جب میں آ جاتا ہوں تو میرے اپنے کچھ ویجیٹیبلز وغیرہ لگائے ہوئے ہیں، پلانٹس ہیں، تو بس ان کے ساتھ تھوڑی سی گپ شپ لگاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر گھر میں جب داخل ہوتا ہوں تو ناشتے واشتے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. وہ بھی گھر والوں کے ساتھ جو ہیلپ ہم کر سکتے ہیں وہ کر لیتے ہیں.
اور اس کے بعد پھر جب نکلتے ہیں آفس آتے ہیں اور آفس میں تقریباً 4 بجے تک آفس میں ہوتے ہیں. جی جی. اس کے بعد پھر واپسی پہ چونکہ بیٹھے ہیں وہ مختلف جگہوں پہ کام کر رہے ہیں, ان کو بھی میں پک کرتا ہوا جاتا ہوں. اور پھر شام کو پھر لیپ ٹاپ سب کچھ بند ہوتے ہیں اور یہ بھی بند ہوتے ہیں. پھر آپس میں فیملی بیٹھ کے ہم گپ شپ, کیونکہ وہ انٹریکشن بہت ضروری ہے. آج کل لوگوں نے موبائل پکڑے ہوتے ہیں اور انسانوں کو بھول چکے ہوتے ہیں, تو اس طرح کا ایک روٹین ہے. جی اچھا جمشید صاحب, آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق اگر ہم پوچھوں کہ کچھ ریسورسز, بک, کچھ ریکمنڈیشن, ڈاکومنٹری بھی ہو سکتی ہے اس کے اندر, کچھ بھی ہمارے اگر ویور, اسٹوڈنٹس, پروفیشنلس کو آپ ریکمینڈ کرنا چاہیں جن سے ان کی پرسنل گروتھ بھی ہو, پروفیشنل گروتھ بھی ہو, تو وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں پروفیشنل گروتھ کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے مارکیٹنگ میں مارکیٹنگ کہ اس وقت ہم 4th جیسے انڈسٹری ریولوشن ہے, جی تو اسی طرح سے ہم 4th ریولوشن پہ ہے مارکیٹنگ. ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر کاٹلر کی کتاب موجود ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بہت ساری بکس موجود ہے. کاٹلر کی کتاب ہے مارکیٹنگ O4 کے اوپر. ٹھیک ہے. تو وہ لوگ پڑھ لیں مارکیٹنگ والے, اس کو اچھی طرح سے جو ہے نا اس کی جو فیکلٹی ہے پرٹیکولرلی, جو پروفیشنلز ہیں وہ جو ٹیکنالوجی ہے نا اس ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ اگر چاہے سافٹ میں ہے چاہے ہارڈ فارم میں ہے اس کے اوپر, جہاں پلس یہ ہے کہ جی آج کل بہت سارے گوگل نے کورسز جو ہیں وہ آفر کیے ہوئے ہیں کورسیرا کے تھرو, اور پاکستان کے اندر ڈی اسکلز کے ہیں بہت سارے کورسز جو ہیں وہ انہوں نے آفر کیے ہوئے ہیں. اس میں کچھ فری ہیں, کچھ ظاہر ہے کورسز جو ہیں وہ پیڈ کورسز ہیں, لیکن یہ ہے کہ جی انٹرنیشنل سرٹیفیکیشن کی طرف جانا چاہیے. بھی جو پروفیشنل لوگ ہیں ان کو انٹرنیشنل سرٹیفیکیشن کرنے چاہیے جو ٹیکنالوجی ہے مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ان کو اپنے پلس ادروائز فیس ٹو فیس ٹریننگز بھی ہو رہی ہیں, اس میں بھی جو ہے نا آنا چاہیے اور اس میں بھی بیٹھنا چاہیے تاکہ اسکلز جو ہیں پروفیشنلز کے ڈیولپ ہوں. سر ایٹ دا لاسٹ ون بیسٹ ایڈوائس فار دا یوتھ. دیکھیے یوتھ آج کل جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کلاس میں جو مجھے میرے ایکسپیرینسز ہیں وہ یہ ہے کہ جی دے آر اسکیٹرڈ, دے آر مینٹلی اسکیٹرڈ. اور جب تک دیکھیں آپ کی وہ کہتے ہیں کہ جی وی آر ہرڈ گوز انرجی فلوز. وہ ہماری ایڈوائس یہ ہے کہ جی, اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ٹیکنالوجی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ جی اگر وہ اپنے ہیبٹس کو اس طریقے سے تھوڑا سے بہتر بنا دیں کہ ٹیکنالوجی کا یوز ضرور کریں لیکن اس کے لیے اپنے ٹائم مقرر کریں, اور بہت زیادہ اس کے استعمال جو ہے وہ ہر کسی کو اسکیٹر کر دیں. تو میرا خیال ہے کہ جی جب وہ اپنی اس کو کم کر دیں گے تو ان کا فوکس جو ہے بڑھ جائے گا. وہ ابھی فی الحال آؤٹ آف فوکس ہے, اور اس کی فیکلٹی والوں کو بھی یعنی فیکلٹی کو بھی یہ چاہیے جو ان کو پڑھا سکھا رہے ہیں کہ جی وہ ان کا بھی فوکس ٹھیک ہو. بالکل. اور ان کو فوکس کرنے کے لیے وہ ان سے کام کرائیں کلاس میں, بجائے صرف باتیں کرنے کے یا بجائے صرف ان کو. ٹیچر کو بھی ایڈوائس ہوگی, اسٹوڈنٹس کو بھی ایڈوائس ہوگی. بالکل. جمشید صاحب اگین تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنے بیزی اسکیجول میں سے ٹائم نکالا. میں نے تو بہت کچھ سیکھا ہے مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ, اور امید کرتا ہوں ہمارے ویورز, پروفیشنلز جو بھی یہ انٹرو دیکھیں گے اور بہت کچھ سیکھیں گے اس سے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ. اللہ